السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 18واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ضحیٰ سورہ نمبر 93 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، دھوپ چڑھتے دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اندھیری رات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو یتیم پا کر آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ بالکل دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے راستے سے انجان پایا تو صحیح جانکاری دی، یعنی سیدھا راستہ دکھایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اسی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقیر محتاج پایا تو آپ کو مالدار کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پر سختی نہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے کو نہ جھڑکیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرتے رہیں، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرتے رہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 18واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ضحیٰ سورہ نمبر 93 مکمل ہے۔ ضحیٰ 93 اترنے کے اعتبار سے ترتیب نمبر 11۔ ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں یا دھوپ چڑھنے کا وقت، آیت نمبر 1 میں ہے۔ سورہ ضحیٰ مکی ہے، ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ سورہ ضحیٰ میں 11 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہیں۔ سورہ ضحیٰ کا شان نزول، مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، میں دیکھ رہی ہوں کہ شیطان نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ ضحیٰ نازل کی۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4950۔ اس عورت نے کہا، یا محمد انی لارجو ان یکون شیطان قد ترکک، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی۔ سورہ ضحیٰ کا خلاصہ، سورہ ضحیٰ میں اللہ نے ان خاص انعامات کا ذکر کیا ہے، احسانات کا ذکر کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کیے ہیں۔ شروع میں اللہ نے چاشت کے وقت، دھوپ چڑھنے کے وقت اور رات کی قسم کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو آپ کے رب نے نہ تو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کا رب ناراض ہوا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے، مگر انسان صرف اللہ کی قسم کھائے، ماں باپ بال بچے کی قسم نہ کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، اخیر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجئے۔ آیت نمبر 1 سے 5 کے درمیان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے چاشت کے وقت کی، سورج بلند ہونے کے وقت کی، پھر آگے کہا کہ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، بے یارو مددگار نہیں چھوڑا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کے لیے انجام آغاز سے بہتر ہے، یعنی آپ کا جو انجام ہے جنت ہے وہ بہتر ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ پھر آگے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آیت نمبر 5 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو خوش کر دے گا، یعنی دنیا کی فتوحات۔ پھر اسی طرح آخرت کا جو ثواب ہے وہ آپ کو ملنے والا ہے۔ کل قیامت کے دن شفاعت کا جو حق ہے آپ کو ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، تبھی تو حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے 3 انعامات کا ذکر کیا، آیت نمبر 6 سے 11 کے درمیان۔ نمبر 1، الم یجدک یتیما فآویٰ، باپ کے سہارے سے آپ محروم تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہارا دیا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کو راہ بھولا ہوا پایا تو ہدایت دیا۔ نمبر 2، یعنی دین، شریعت، ایمان، یقین، اس کا راستہ دکھایا، آخرت کے بارے میں جانکاری دی، آپ کو نبی بنایا۔ پھر آگے کہا کہ آپ کو فقیر پایا، محتاج پایا تو اللہ نے مالدار بنا دیا، قناعت پسند بنا دیا۔ یہ تیسرا انعام۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فقیری میں اس لیے آپ صبر کرتے ہیں، اللہ نے اپنے سوا دوسرے سب سے آپ کو بے نیاز کر دیا ہے۔ انسان کے لیے ہے کہ وہ صبر کرے، فقیری میں اور امیری میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الغنی عن کثرت الارض ولکن الغنی غنی النفس، صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6446، کہ اصل مالداری یہ نہیں کہ مال زیادہ ہو جائے، اصل مالداری تو یہ ہے کہ دل مالدار ہو جائے، جو ملے اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ جس کے نصیب کا جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، نہ کم ملے گا نہ زیادہ ملے گا، اور جب تک مل نہ جائے وہ مرے گا بھی نہیں۔ تو یہی سکون اور شانتی ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، آپ یتیموں کا خیال رکھیے، سختی نہ کیجیے۔ آپ غور کریں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں لیکن آپ درِ یتیم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیٹ میں تھے ابا گزر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے امی گزر گئی، 8 سال کے ہوئے آپ کے دادا عبد المطلب گزر گئے، آپ کی امی آمنہ گزر گئیں،
اور اس کے بعد ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ بھی گزر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کو دیکھا کس طریقے سے باپ کے گزر جانے سے بچوں کی حالت ہوتی ہے۔ باپ ہے تو بچوں کے لیے سب کچھ ہے، اس لیے یتیموں کا خیال رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتے ہوئے کہا، صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6005، انا وکافر الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والا جنت میں ساتھ میں ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، اس لیے یتیموں کا خیال رکھیے۔ عید بقرعید میں پھر اسی طریقے سے گاہے بگاہے پریشانی میں ان کا ساتھ دیجیے، ان کو پڑھانے میں، ان کی ضرورت پوری کرنے میں آگے بڑھیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ آگے ہے، مانگنے والے کو نہ جھڑکیے، سخت لہجے میں بات نہ کیجیے۔ کتنے مانگنے والے آتے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو واقعی جھڑک دیتے ہیں، ارے کیا تم لوگ مانگتے رہتے ہو، ایسا کرتے ہو، اگر نہیں دینا ہے تو سوری بول دیجیے، معاف کرنا بول دیجیے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 28، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اچھی بات کہہ دیجیے کہ بھائی ابھی نہیں ہے، پھر ہوگا تو انشاءاللہ دیں گے۔ لیکن کچھ لوگ مانگنے والے پروفیشنل ہوتے ہیں، اب کیا کیا جائے، لیکن کوئی بھی رہے پیارے انداز سے اس سے اپنی جان چھڑا لینا ہے، پریشان نہیں کرنا ہے ان کو۔ آگے آیت نمبر 11 میں ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ کے رب نے جو آپ پر انعامات کیے اس کو بتاتے رہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دیا، سیدھا راستہ دکھایا، نبیوں کا سردار بنایا، بنی نوع انسانیت کا سردار بنایا، نبوت کا خاتمہ، رسالت کا خاتمہ آپ پر کر دیا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ یتیمی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہارا دیا، آپ کا نام اونچا کیا، آپ کو بے نیاز بنایا، یعنی کتنے مالدار کیوں نہ ہو اس کی لالچ آپ کے دل میں نہیں ہے۔ اللہ نے انعامات کا جو ذکر کیا، آپ لوگوں کو بتائیے کہ آپ پر یہ احسانات ہیں، لیکن تکبر کے طور پر نہیں، فخر کے طور پر نہیں کہ میں اس کا اہل ہوں، نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اور اللہ کے احسان کو یاد کرتے ہوئے بتائیں۔ اس لیے اگر ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو کہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں لیکن اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی احسان ہو، آدمی جو ہے ذکر کرے، اللہ نے کیا یا کسی بندے نے کیا تو اس کو ذکر کیجیے، اور یاد رکھیے ہمیشہ کہ جس اللہ نے دیا ہے وہی اللہ لے سکتا ہے، ہمیں نعمتوں سے محروم کر سکتا ہے۔ اللہ کی طاقت کا اندازہ ہو، یہ نہیں کہنے کا میں اس کا اہل ہوں، میں اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہوں، میں پسندیدہ ہوں اس لیے اللہ نے ایسا کیا، نا، یہ اللہ کا خاص کرم اور احسان ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الادب حدیث نمبر 2819، ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پر اس کی نعمت کا اثر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے آپ کو پیسے والا بنایا تو آپ پھٹا کپڑا پہنیے گا، اچھا کپڑا پہنیے، گاڑی میں بھی آپ گھومیے، لیکن تکبر نہیں، گھمنڈ نہیں، دوسرے کی طرف ایسا نہیں کرے گھٹیا سمجھنے کا، نہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کیا کہا جائے، مکھی چوس ہیں، نہ اپنے بال کا خیال رکھتے ہیں، نہ اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں، نہ بال بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے نعمت کو چھپا رہے ہیں، جی نہیں، لیکن دکھانا ہے تو تکبر نہیں، عاجزانہ انداز، بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کا شکر۔ تو یہ چند باتیں تھی آج کے درس میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔